بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ترکی استنبول میں شیخ محمود آفندی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ہم ان کی خانقاہ میں ہیں۔ چھپ کے انہوں نے علم دین کو باقی رکھا، چھپ چھپ کے پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ اس مذہب پر پابندی تھی ترکی میں بہت سخت۔ ان کی محنت رنگ لائی اور الحمدللہ ان کے جو خفیہ تدریس کا سلسلہ تھا اس کی وجہ سے 300 مدارس اس وقت ترکی میں ان کے ہیں۔ ابھی ہم ان کی خانقاہ میں آئے تھے، ہم نے یہاں کھانا بھی کھایا، اور استاذ محترم حضرت مفتی ابو البابا صاحب ہمیں یہاں کا پورا تعارف کروا رہے ہیں۔ استاد جی کو کافی معلومات ہیں ترکی سے متعلق۔ یہ مشائخ ہیں، علماء ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام. Hoş geldin. Eksik olunca da paket otomatik olarak şey olmadı. Tafaddal. جزاکم Neşrab şer. Efendim? Nasıl zam gelecek? Anlaşma yapılan pakete zam gelir mi? یہ مشائخ ہیں یہاں، ان کے نحن من پاکستان نکلم بالاردیہ۔ Efendim? Bir senelik anlaşmamız var zannedersin. Kimse yok herhalde. 300 مدارس ماشاءاللہ ان کے قائم ہیں یہاں، بہت ساری چیزوں میں تخصص کروایا جاتا ہے، اور یہ وہ بنیادی جگہ ہے جہاں سے ترکی میں دینی انقلاب کی دوبارہ تحریک چلی، اور جو کچھ دینی بہاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں ترکی میں، یہ سب اس کا مرکز یہ جگہ ہے۔ یہاں کے جو مشائخ ہیں، علماء ہیں، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، چھپ چھپ کے علم دین کو باقی رکھا ہے، اور آج اس کی برکتیں ہیں۔ خانقاہ ہے یہاں پر جسے ابھی ہم دیکھ کر آ رہے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ ہم اس کا آپ کو وزٹ کراتے ہیں خانقاہ سے۔ Anlaşma yaptığınız Gelen cumhuriyet çıktı. O dönemde merkezi آج چھٹی ہے ان کی، اس لیے آپ کو یہاں زیادہ افراد نظر نہیں آئیں گے۔ یہ مسجد ہے، بہت خوبصورت مسجدیں ہیں یہاں استنبول میں، اور یہاں مساجد میں، خانقاہوں میں، مدارس میں قالین کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ بہت خوبصورت خوبصورت قالین ہیں جو یہاں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، لکڑی کا کام بہت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ترکی میں دینی انقلاب، ٹھیک ہے، دینی انقلاب دوبارہ برپا ہوا ہے۔ بیٹھے ہوئے Allah. Müşkülat. Allah. لوگ ذکر کر رہے ہیں، اونچی آواز میں بات نہیں کرنے دے رہے ہمیں۔ اچھا بھائی، استنبول کی یہ وہ بنیادی جگہ ہے، مسجد ہے، جہاں سے ترکی میں دوبارہ ایک دینی انقلاب برپا ہوا۔ شیخ محمود آفندی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے علم دین کو یہاں باقی رکھا۔ وہ چھپ چھپ کے درس دیا کرتے تھے، اور ان کے اس درس میں اتنی برکت ہوئی کہ ان کے افراد کا پورا ایک جال پورے ترکی میں پھیل گیا، اور اب طیب اردگان کی جو حکومت ہے جس میں مذہبی رجحان بالکل واضح ہے، تو اب الحمدللہ یہ علماء دین کی کھلے عام اشاعت کر رہے ہیں، علم کا پرچار کر رہے ہیں، اور 300 مدارس انہوں نے پورے ترکی میں قائم کر دی ہیں جہاں مختلف ملکوں سے آئے ہوئے طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھنے کتنا خوبصورت ادارہ ہے۔ اس سفر میں انشاءاللہ ہم آپ کو شامی مہاجرین سے بھی ملاقات کروائیں گے، اور ترکی کے جو تاریخی مقامات ہیں، جو خاص طور پر مسلمان خلفاء کی یادگاریں ہیں، کس طرح سے ترکی نے دنیا پہ حکومت کی، مسلمانوں کی ایک قیادت کی ہے، انشاءاللہ اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور ہمارے سفر کا مقصد بنیادی یہی ہے، انشاءاللہ یہاں بیان بھی ہے ایک، وہ بھی کوشش کریں گے ہم لائیو نشر کریں۔ ٹھیک ہے، کافی ہے میرا خیال ہے فی الحال۔